السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل تے جنوں پر۔ زمین کے سینے پر ایسے وجود ہیں جو وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے رہتے ہیں، کبھی بادلوں سے باتیں کرتے ہیں، کبھی آسمان کو چھو لیتے ہیں اور کبھی انسان کو اپنی اوقات یاد دلا دیتے ہیں۔ یہ ہیں پہاڑ۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلتے ہیں جہاں ہم پہاڑوں کے راز جانیں گے، ان کی پیدائش، ان کی عظمت اور ان کے دل میں چھپی کہانیاں۔ ماؤنٹ ایورسٹ، بلندی 8,848.86، لوکیشن نیپال اور تبت چائنا کے درمیان ہمالیہ رینج میں۔ ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ جسے لوگ دنیا کی چھت کہتے ہیں، یہ ہمالیہ کے بیچ میں واقع ہے۔ نیپالی زبان میں اسے سگرمتھا اور تائبن زبان میں اسے چومولونگما کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دنیا کی ماں۔ ایورسٹ پر پہلی دفعہ 29 مئی کو سر ایڈمنڈ ہرلے اور تینزنگ نورگے نے قدم رکھا۔ ان کا یہ کام انسانی تاریخ کا عظیم کارنامہ مانا جاتا ہے۔ یہاں ہوا بہت پتلی ہوتی ہے، آکسیجن کم ہوتی ہے اور ہر قدم موت کا امتحان ہوتا ہے۔ ایورسٹ پر چڑھائی کرنے کے لیے لوگ مہینوں تک تیاریاں کرتے ہیں۔ ایورسٹ پر ٹمپریچر -60 ڈگری سیلسیس تک گر سکتا ہے۔ ایورسٹ کا ہر قدم ڈیتھ زون کے قریب ہوتا ہے۔ کیٹو، بلندی 8,611 میٹر، لوکیشن کراکرم رینج، گلگت بلتستان۔ کیٹو دنیا کا دوسرا سب سے اونچا بڑا پہاڑ ہے، سب سے خطرناک بھی مانا جاتا ہے۔ اسے سیویج ماؤنٹین یعنی قاتل پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان اور چائنا کے درمیان کراکرم رینج میں واقع ہے۔ 1954 میں اٹالین ٹیم کے ایچلے اور لینو نے پہلی دفعہ اسے فتح کیا۔ کیٹو پر چڑھائی ایورسٹ سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ یہاں موسم کبھی بھی بدل جاتا ہے، ہوائیں طوفان کی طرح چلتی ہیں۔ صرف 25% کلائمبرز ہی کیٹو پر چڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ بنا آکسیجن کے کیٹو پر چڑھائی کرتے ہیں۔ کیٹو پر سب سے زیادہ ڈیسنٹس یعنی نیچے اترنے کے دوران ہوتی ہیں۔ کانچنجنگا، بلندی 8,586، لوکیشن ایسٹرن ہمالیہ، نیپال اور سکم کے درمیان۔ اس کو برف کے 5 خزانے کہا جاتا ہے۔ یہ ہمالیہ کے غربی حصے میں واقع ہے اور کبھی یہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ سمجھا جاتا تھا جب تک ایورسٹ کی ہائٹ آفیشلی ماپی نہیں گئی تھی۔ اسے اب تک بہت کم لوگوں نے سر کیا ہے کیونکہ لوکل لوگ اسے مقدس سمجھتے ہیں اور چوٹی پر قدم نہیں رکھتے۔ لوٹسے، بلندی 8,516 میٹر، لوکیشن ایورسٹ کے بالکل قریب ہمالیہ رینج۔ لوٹسے دنیا کا چوتھا سب سے اونچا بڑا پہاڑ ہے اور ایورسٹ کے ساتھ ہی ایک کنیکٹڈ مسیف ہے۔ ان دونوں کے درمیان ساؤتھ کول نام کا ایک نیرو پاتھ ہے۔ 1956 میں سوئفٹ کلائمبرز نے پہلی دفعہ لوٹسے پر چڑھائی کی۔ ایورسٹ اور لوٹسے کا بیس کیمپ ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے۔ لوٹسے کی ساؤتھ فیس دنیا کی سب سے سیدھی چٹانوں میں سے ایک ہے۔ ہر سال کچھ کلائمبرز ایورسٹ اور لوٹسے دونوں پر چڑھائی کرتے ہیں۔ مکالو، بلندی 8,485 میٹر، مکالو اپنے پیرامڈ جیسی شیپ کے لیے مشہور ہے۔ یہ ایورسٹ کے مشرقی حصے میں واقع ہے اور دیکھنے میں ایک کلاسک پوائنٹڈ چوٹی لگتی ہے۔ 1955 میں فرینچ کلائمبرز نے پہلی دفعہ اسے سر کیا۔ مکالو کے نام سنسکرت لفظ میں مہا کالا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کالا بھگوان۔ یہ چڑھائی کے لیے بہت ٹف ماؤنٹین ہے کیونکہ یہاں برف کی دیواریں سیدھی ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو ایک الگ سے ٹریکنگ روٹ لینا پڑتا ہے جو ایورسٹ سے بھی زیادہ لمبا ہے۔ چو اویو، بلندی 8,1808 میٹر، چو اویو کا مطلب ہے ٹرکوئز گاڈنس۔ یہ ہمالیہ کے سب سے ایکسیسیبل 8,000 میٹر پیکس میں سے ایک ہے۔ بہت سے کلائمبرز کے لیے یہ ان کا پہلا 8,000 ٹارگٹ ہوتا ہے۔ 1954 میں آسٹریلین کلائمبرز نے پہلی دفعہ اسے فتح کیا۔ یہ ایورسٹ سے صرف 20 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں ویدر ایورسٹ کے مقابلے میں تھوڑا سٹیبل رہتا ہے۔ اسے ٹریننگ ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے ان کلائمبرز کے لیے جو بعد میں ایورسٹ اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ دھاؤلاگیری، بلندی 8,1607 میٹر، دھاؤلاگیری کا مطلب ہے وائٹ ماؤنٹین۔ یہ ویسٹرن نیپال میں واقع ہے اور اپنی خوبصورتی اور آئسولیٹڈ لوکیشن کے لیے مشہور ہے۔ 1808 میں دھاؤلاگیری کو دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ مانا گیا تھا
اس وقت ایوریسٹ اور K2 کا میئرمنٹ نہیں ہوا تھا۔ یہ 30 سال تک ورلڈ ہائیسٹ ماؤنٹین کہلاتا رہا۔ اس کا لینڈسکیپ اتنا خطرناک ہے کہ ہیلی کاپٹرز بھی یہاں لینڈ کرنے سے خطراتے ہیں۔ دھاولاگیری اور اناپورنا کے درمیان دنیا کی سب سے گہری گھاٹی ہے کالی گندکی فورٹ۔ مناسلو، بلندی 8,1603 میٹر۔ مناسلو کا مطلب ہے روح کا پہاڑ۔ یہ نیپال کے سینٹرل ریجن میں واقع ہے۔ 1956 میں جاپانیز کلائمبرز نے پہلی دفعہ اسے سر کیا۔ مناسلو کو اسپرٹ ماؤنٹین کہا جاتا ہے اور نیپال کے لوگ اسے اسکیئرڈ سمجھتے ہیں۔ یہ اناپورنا کے مقابلے میں تھوڑا کم کراؤڈڈ ہے۔ اسے چڑھنے والے کلائمبرز کے مطابق یہ پہاڑ ایوریسٹ سے زیادہ ٹیکنیکل ہے۔ ہر سال صرف کچھ ہزار لوگ ہی یہاں آتے ہیں۔ نانگا پربت، بلندی 8,1206 میٹر۔ لوکیشن گلگت بلتستان، پاکستان۔ نانگا پربت پاکستان کا دوسرا اور دنیا کا 9واں سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ اسے کلر ماؤنٹینز کہا جاتا ہے۔ یہ ویسٹرن ہمالیہ کا حصہ ہے اور اپنی خوبصورت اور خطرناک چٹانوں کے لیے مشہور ہے۔ 1953 میں آسٹرین کلائمبرز ہرمن نے پہلی دفعہ اکیلے نانگا پربت فتح کیا بنا آکسیجن کے۔ اس کی روپال فیس دنیا کی سب سے اونچی ورٹیکل وال ہے۔ نانگا پربت آج بھی دنیا کے سب سے ڈیڈلی پیکس میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اناپورنا، بلندی 8,091 میٹر۔ اناپورنا دنیا کا 10واں سب سے اونچا بڑا پہاڑ ہے لیکن سب سے ڈینجرس مانا جاتا ہے۔ یہ نیپال میں واقع ہے اور اسے ہندو دیوی اناپورنا کے نام پر رکھا گیا۔ اناپورنا پہلی 8,000 میٹر پیک تھی جسے 1950 میں فرینچ کلائمبرز نے فتح کیا۔ ہر 5واں کلائمبر یہاں اپنی جان گنوا دیتا ہے، یعنی ڈیتھ ریٹس سب سے زیادہ ہیں۔ یہاں کا ویدر اتنا انپریڈکٹیبل ہے کہ 30 منٹ میں برف سے طوفان آ سکتا ہے۔ دنیا کے 14 ایسے پہاڑ ہیں جو 8,000 میٹر سے زیادہ اونچے ہیں اور یہ سب ایشیا میں ہی واقع ہیں۔ سب سے زیادہ نیپال اور پاکستان میں ہے۔ ان پہاڑوں نے انسان کو دکھایا کہ فطرت کے آگے سب کچھ چھوٹا ہے، لیکن جذبہ اگر زندہ ہو تو آسمان بھی چھو سکتا ہے۔